فصل فی ان الواجب لذاته عالم بالجزئیات المتغیرۃ علی وجہ کلی. یہ فصل اس بیان میں ہے کہ واجب لذاته جزئیات متغیرہ کا عالم ہے کلی طور پر. دیکھو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے فلاسفہ کا جو شریعت کے سخت خلاف ہے. شریعت کی کیا ہے؟ یہ سخت باطل عقیدہ ہے یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس لیے اس پر ایمان نہیں رکھنا ہے، بس اسے پڑھنا ہے. صاف طور پر یوں سمجھ لو کہ واجب تعالی جزئیات متغیرہ کا عالم ہے کلی طور پر، یعنی جزئی طور پر ان کا عالم نہیں. کلی طور پر کیا ہے؟ مثلا زید، بکر، خالد کے جو عوارض ہیں اس کا علم ان کو نہیں، اس کو نہیں ہے. البتہ کلی طور پر کہ زید، بکر، خالد انسان ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے؟ انسان ہے. کلی طور پر انسان ہے کہ نہیں سب؟ ان کے ساتھ کچھ چیزیں لگی ہوئی ہیں، کچھ اجزاء ہیں، کچھ چلنے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے، کچھ سوگنے کے لیے. اس طور پر ساری صفتیں اسے معلوم ہیں. لیکن زید کا امر سے تشخص اور امتیاز یہ ان چیزوں سے نہیں ہوگا، یہ حاسے سے ہوگا، عقل سے نہیں ہوگا. کس سے ہوگا؟ حس کے ذریعے آپ امتیاز کرتے ہیں، یہ اس کا غیر ہے، یہ اس کا غیر ہے. یہ حس سے، اور اللہ تعالیٰ حس سے پاک ہے. مطلب کیا ہوا؟ امتیاز نہیں اس کے نزدیک. یہی نکلا نا. یہ سارے کام امتیاز جو ہوگا زید، بکر، خالد کے درمیان کس کے ذریعے ہوگا؟ حس کے ذریعے، عقل سے نہیں ہوگا. اور پروردگار عالم حس سے کیا ہے؟ پاک ہے. مطلب کیا ہوا؟ کہ اس کے نزدیک ان کا امتیاز نہیں ہے. کلی طور پر یہ سب انسان ہیں، ان کے اتنے پیر ہیں، اتنے ہاتھ ہیں، یہ جانتا ہے. وہ کلی طور پر علم ہے. یہ ہے جزئیات متغیرہ کا علم کلی. تو یہ خلاف ہے کہ نہیں خلاف ہے؟ یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے. اسے ذرے ذرے کی ہر ایک چیز کی خبر ہے، بلکہ وہ تب سے جانتا ہے جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. الست بربکم، وہ تب سے جانتا ہے سب. ٹھیک ہے. علامہ امام غزالی نے اس کے خوب جواب بھی دیے ہیں. یہ خود اس کو پڑھنا بھی ہے. اس کو پڑھنے کے بعد اس میں جو حاشیہ ہے وہ سب پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. خود ہی مطالعہ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صاف صاف لکھا ہوا ہے ان کے بطلان کا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی علم کلی کے طور پر تمام جزئیات متغیرہ کا عالم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام جزئیات متغیرہ کے اسباب کو کلی طور پر جانتا ہے. اور جو تمام جزئیات متغیرہ یعنی تمام معلول کے علت کو کلی طور پر جانتا ہو، وہ تمام معلولوں کا بھی کیا ہوگا؟ عالم ہوگا. اور واجب تعالی ان تمام جزئیات یا ان تمام معلول کی علت ہے. پیدا کرنے والا کون ہے؟ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی علت کون ہے؟ اور وہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ تو علت تامہ کو بھی جانتا ہے. اور جب علت تامہ کو جانتا ہے تو سارے معلول کو بھی جانے گا کہ نہیں جانے گا؟ علت تامہ کو جب جانتا ہو تو ضروری ہے کہ وہ سارے معلول کو بھی جانے، ورنہ پھر اس کا غیر عالم ہونا لازم آئے گا. یہاں تک تو یہ ٹھیک. لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَسْبَابَهَا عِلْمًا تَامًا، کیونکہ واجب تعالی ان تمام جزئیات متغیرہ کے اسباب کو علم تام کے طور پر جانتا ہے. فَوَجَبَ أَن يَكُونَ عَالِمًا بِهَا، تو ضروری ہے کہ وہ ان جزئیات متغیرہ کا علم بھی رکھے. لِأَنَّ مَن يَعْلَمُ الْعِلَّةَ عِلْمًا تَامًا، اس لیے کہ جو علت کو علم تام کے طور پر جانے، وَجَبَ أَن يَعْلَمَ مَا يَلْزَمُ عَنْهَا لِذَاتِهَا، تو ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی جانے جو بذات اس کے جاننے سے لازم ہے. یعنی علت کے جاننے سے جن چیزوں کا جاننا لازم ہے ان چیزوں کو بھی جانے گا تو وہ معلول ہوگا. وَإِلَّا لَمَا كَانَ عَالِمًا بِهَا، لیکن وہ ان کا ورنہ وہ اس کا عالم ہی نہیں ہوگا. یعنی علت کو جانتے ہوئے بھی معلول نہ جانے تو مطلب کیا ہوا؟ وہ ان کا عالم نہیں، اور یہ باطل ہے. ٹھیک ہے. لیکن لا یدرکها مع تغیرها وإلا لکان یدرک منها تارة انها موجودة غیر معدومۃ وتارة یدرک انها معدومۃ غیر موجودة فیکون لكل واحدة منهما صورة عقلیۃ علی حدۃ وواحدۃ من الصورتین لا تبقى مع الثانیہ فیکون واجب الوجود متغیر الذات. هذا خلف.
بل یدرکو علی وجہ کلی. اب دیکھو یہ کتنی صحیح چیز آ رہی ہے جو بالکل غلط ہے. یہ تو مان لیا انہوں نے کہ وہ علم کلی کے طور پر ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، جزئیات متغیرہ کو کلی طور پر کہ یہ ایسے ہیں، لیکن تغیر کے ساتھ ساتھ جب تغیر ہو رہا ہو اس وقت نہیں جانتا ہے. تغیر کے وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ جانتا ہے. کلی طور پر یہ کہ یہ یہاں رہے گا، یہ وہاں رہے گا، یہ وہاں رہے گا، یہ سب ہے جزیات متغیرہ. یہ ہم ہی سب ہے، ہم بھی جزیات متغیرہ ہیں، کبھی ادھر کبھی اس حالت پہ کبھی اس حالت پہ. تو یہ تو جانتا ہے کہ ہاں ان کی حالتیں بدلتی رہیں گی، یہ علم کلی ہے. لیکن جو بدلے گی، تغیر جس وقت ہوگا، ادھر سے ادھر ہوگا، گھر سے باہر نکلا یا باہر سے گھر میں آیا، اس وقت اس کا انکار ہے. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر تغیر کے ساتھ جانے گا تو واجب تعالیٰ کے علم میں تغیر لازم آئے گا، پھر واجب تعالیٰ میں تغیر لازم آئے گا، اور یہ محال ہے. کیسے؟ کہتے ہیں مثال کے طور پر، اس سے ہٹ کے ایک مثال دے رہا ہوں میں. کہتے ہیں مثال کے طور پر زید گھر میں ہے، ہم کہہ رہے ہیں زید کہاں ہے؟ گھر میں. واجب تعالیٰ کا علم ابھی زید کے سے جو متعلق ہے، یہ کون سا علم ہوگا؟ زید فی الدار سے متعلق ہے. ابھی واجب تعالیٰ کا علم کہاں متعلق ہے؟ زید فی الدار سے، کیونکہ زید اب گھر سے وہ نکل گیا، زید گھر سے باہر نکل گیا. اب اگر واجب تعالیٰ کا علم اسی علم سے متعلق، ابھی بھی اسی سے متعلق ہے، زید فی الدار، تو یہ علم رہے گا کہ جہل ہوگا؟ جہل ہوگا، کیونکہ زید کیا ہو چکا ہے اب. یہ اگر اسی پر باقی ہے تو کیا ہو گیا؟ جہل. اور اگر اب زید فی الدار سے متعلق نہ ہو بلکہ زید فی الخارج اس سے متعلق ہو، تو پہلے والے کا یہ دوسرا والا غیر ہوگا کہ نہیں غیر ہوگا؟ بدل گیا، تغیر ہوا. اور جب علم میں تغیر ہوگا تو عالم میں بھی تغیر ضرور ہوگا، تو واجب تعالیٰ کا متغیر ہونا لازم آئے گا. سمجھ رہے ہو نا جو کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ تغیر لازم آ رہا ہے، کہہ رہے یہ محال بات ہے، یہ خلاف مفروض ہے، ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ ہر ایک صورت ایک الگ ہے جو دوسرے کی غیر ہے. پہلے متعلق تھا زید فی الدار سے، وہ ایک الگ صورت تھی. اب متعلق ہو رہا ہے زید فی الخارج سے، یہ ایک الگ صورت ہو گئی. تغیر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا دونوں میں؟ اب جب علم متغیر ہوگا تو علم کے تغیر سے عالم کا بھی متغیر ہونا لازم آئے گا. اور یہ کھلا ہوا باطل عقیدہ ہے. ٹھیک، پہلے اتنا ملا پھر بتا دیں. لیکن لا یدرکھا مع تغیر ہے، لیکن وہ جزئیات کو ان کے تغیر کے ساتھ ان کا ادراک نہیں کرتا. ورنہ لازم آئے گا کہ وہ ایک بار ادراک کرے کہ وہ شے موجود ہے معدوم نہیں، اور دوبارہ ادراک کرے تو کہ وہ معدوم ہے موجود نہیں. فیکون لکل واحد منہما علی صورت عقلیہ علی حدۃ، اور تو ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک الگ صورت عقلیہ ہوگی، مستقل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جو میں نے مثال دی زید فی الدار زید فی الخارج والی. اور ایک صورت دونوں میں سے دوسری کے ساتھ باقی نہیں رہے گی. زید فی الدار سے جو صورت متعلق ہے وہ زید فی الخارج کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، وہ اس سے الگ ہو جائے گی. فیکون واجب الوجود، واجب الوجود متغیر الذات، تو واجب الوجود کا متغیر بالذات ہونا لازم آئے گا. ھذا خلف، اور یہ خلاف مفروض ہے کیونکہ واجب تعالی متغیر بالذات نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ گئی صورت؟ کہتے ہیں ہاں بل یدرک علی وجہ کلی، ہاں کلی طور پر ان کا ادراک کرتا ہے، کلی طور پر ان کا ادراک کرتا ہے. وہ کلی طور پر اس کی ایک مثال دی ہے. سورج گرہن یا چاند گرہن یہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں، یہی سے اس عبارت پڑھ لو تھوڑی، کما تعلم الکسوف الجزئی بعینہ بانک تقول فیہ انہ کسوف یکون بعد حرکت کوکب کذا من کذا شمالی بصفت شمالی بصفت کذا وہکذا الی جمیع العوارض لکنک ما علمتہ جزئیا لان ما علمتہ لا یمنع الحمل علی کثیرین وہذا العلم الکلی غیر کاف للعلم لوجود ذلک الکسوف المشخص فی ذلک الوقت ما لم ینظم الیہ المشاہدہ. اب سنو، ایک علم کلی کیسے جانتا ہے وہ علم کلی؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب فلاں ستارہ فلاں شمالی قطب سے فلاں صفت کے ساتھ اس جگہ جاتا ہے تب سورج گرہن ہوتا ہے، یا تب چاند گرہن ہوتا ہے. ہم نے یہ کہا، کیا کہا؟ جب فلاں ستارہ فلاں جگہ سے یعنی قطب شمالی سے فلاں جگہ جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ سورج گرہن ہوتا ہے. یہ ایک علم کلی ہے. یہ کیا ہے؟ ایک قیامت تک جتنی بار بھی سورج گرہن ہوگا اس پر یہ صادق آئے گا کہ نہیں صادق آئے گا؟ یہ کلی علم ہوا کہ نہیں کلی علم؟
تو فلاں ستارہ قطب شمالی سے فلاں مقام پر فلاں وقت سے جب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سورج گرہن ہوتا ہے. لیکن مثال کے طور پر اس سال جو سورج گرہن ہوگا تو کیا اتنا ہمارے کہہ دینے سے اس سال ہونے والے سورج گرہن کا بھی ہم نے وہ کر لیا؟ علم ہو جائے گا وجود. مثال کے طور پر ہم نے ابھی تاریخ پڑھی اور کل سورج گرہن ہونے والا ہے، کل ہوگا کل، تو کیا اتنی تاریخ پڑھنے سے کہ فلاں ستارہ قطب شمالی سے فلاں وقت میں جب اس طرح ایسا ہوتا ہے تو سورج گرہن ہوتا ہے، تو کیا وہ جو کل ہونے والا اس کا وجود ہی آج ہی معلوم ہو جائے گا اس تاریخ سے؟ کب معلوم ہوگا؟ جب اس کا مشاہدہ کریں گے، ہم دیکھیں گے، تب معلوم ہوگا کہ ہاں آج کا ہو گیا. یہ ہوا جزئی والا. یہ کیا ہوا؟ جزئی. اور وہ جو کلی والا تھا کیا کہ جب فلاں ستارہ فلاں وقت میں فلاں جگہ سے ایسے کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سورج گرہن. وہ علم کلی ہے جو باری تعالیٰ کے لیے. اور جو ہوگا جب تک اس کے ساتھ مشاہدہ نہیں لگے گا تب تک وہ یہ صرف تعریف یہ اس ہونے والے کے لیے کافی نہیں ہے، وجود کے لیے. یہ جو ہم نے تعریف پڑھی ہونے والے کے وجود کے لیے یہ تعریف کافی نہیں ہوگی. یہ جزئی سمجھ میں آ گیا؟ اب ملا لو. جیسے کہ آپ معین گرہن کے سورج گرہن کے بارے میں آپ کہتے ہیں یا آپ کہو گے کہ سورج گرہن فلاں ستارے کی فلاں قطب شمالی سے اس صفت کے ساتھ حرکت کرنے سے ہوتا ہے. وہاکذا الی جمیع العوارض، ایسے ہی آپ تمام عوارضات کے بارے میں کہیں کہ فلاں ستارہ ادھر سے جب جاتا ہے تو بارش ہوتی ہے، فلاں یا ایسے ہوا چلتی ہے تو آندھی آتی ہے. کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ یہ سب پر صادق آئے گا. لکنک ما علمتہ جزئیا، لیکن اس سے آپ جزئی طور پر نہیں جانیں گے. ٹھیک ہے؟ جس کو آپ نے جانا وہ جزئی نہیں. لأن ما علمتہ لا یمنع الحمل علی کثیرین، اس لیے کہ جس کو آپ نے جانا اس کا وقوع یا اس کثیرین پر آنے سے معنی نہیں ہے. وہ کثیرین پر صادق آ سکتا ہے کہ نہیں صادق آ سکتا ہے؟ جو تعریف آپ نے پڑھی سورج گرہن کی جو تعریف پڑھی آپ نے وہ کثیرین پر صادق آنے سے معنی نہیں ہے، وہ جزئی ہے ہی نہیں بلکہ کثیرین پر صادق آتا ہے. وہذا العلم الکلی، لیکن یہ علم کلی غیر کاف للعلم لوجود ذلک الکسوف المشخص فی ذلک الوقت، لیکن یہ علم کلی متعین گرہن کے اس وقت میں حاصل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. ما لم ينظم الیہ المشاہدہ، جب تک کہ اس کے ساتھ مشاہدہ نہیں لگے گا. تو صرف یہ تعریف کر لینے سے وہ حاصل نہیں ہو جائے گا اس کا وجود، بلکہ اس کے لیے مشاہدہ ضروری ہوگا. وَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الْحَاصِلُ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى سِوَى مَا ذَكَرْنَا لَمْ يَعْلَمُ الْجُزْئِيَّاتِ إِلَّا عَلَى وَجْهٍ كُلِّيٍّ، تو باری تعالیٰ کے علم میں جو حاصل ہے وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں جو ہم نے ذکر کر دیا. کیا؟ وہی تعریف. تو باری تعالیٰ کے علم میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں جو ہم نے ذکر کر دیا. لم یعلم الجزئیات الا علی وجہ کلی، تو وہ جزئیات کو صرف کس طور پر جانتا ہے؟ کلی طور پر جانتا ہے. کس طور پر جانتا ہے؟ کلی طور پر. جزئی طور پر یہی کہنا چاہ رہے، لفظوں میں کہہ نہیں پا رہے، جو ہم نے مثال دے کر بتایا. یہ کھلا ہوا بطلان ہے. اب اس کو دیکھو حاشیہ نمبر 2 کے نیچے فلاسفہ کا یہ نقطہ نظر اسلامی نظریے کے سخت خلاف ہے. یہ پڑھنا ہے تمہیں، اس کا مطالعہ کرنا ہے. تو خود ہی بتاتے ہیں یہ فلاسفہ کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ رکھ کر ان لوگوں نے بالکلیت تمام شریعتوں کا استیصال کر دیا، تباہ کر دیا. کیونکہ اس کا مضمون یہ ہے کہ زید نے مثلا اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا اس کی نافرمانی کی تو جزئی طور پر، بھائی پورے انسانوں نے کی، یہ کلی طور پر ہوا، زید نے کی جزئی طور پر. اللہ عز و جل اس کے نو آمد احوال کو نہیں جانتا. یہی مطلب نہ ہوگا اس کا، جزئی طور پر اس نے کیا تو اللہ اس کو نہیں جانتا، اس لیے کہ وہ خاص زید کو نہیں پہچانتا. کیونکہ تشخص کس سے حاصل ہوگا؟ حس سے، اور اللہ تعالیٰ حس سے کیا ہے؟ پاک ہے. تو وہ خاص زید کو نہیں جانتا، تو جب زید کو نہیں جانتا تو اس کے کام کو بھی نہیں جانے کہ اس نے نافرمانی کی یا اطاعت کی. کیونکہ زید ایک شخص ہے اور اس کے افعال اب موجود ہوئے ہیں جبکہ پہلے نہیں تھے، اور جب اس نے شخص کو پہچانا ہی نہیں تو اس کے احوال و افعال کو بھی نہیں جانا، بلکہ وہ نہ تو زید کو جانتا اور نہ اس کا مسلمان ہونا جانتا ہے. سچائی یہی نہ نکلے گا سب جزئی طور پر. اور دیکھو آگے، وہ تو بس مطلق انسان کے کفر و اسلام کو کلی طور پر جانتا ہے کہ جو اشخاص کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ یہ لازم آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ذریعے چیلنج دیا، اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ کو علم ہی نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی جزئی تھے.
چیلنج جب دیا تو کیا ہوا؟ جزئی نہ ہوئے کہ انہوں نے چیلنج دیا ہے. اور یہی حال ہر متعین نبی کے ساتھ ہوگا. وہ تو بس یہ جانتا ہے کچھ لوگ ہوں گے جو نبوت کے ذریعے چیلنج دیں گے، یہ ہے کلی علم. کچھ لوگ ہوں گے جو نبوت کے ذریعے چیلنج دیں گے، وہ کون ہوں گے یہ پتہ نہیں ہے. یہی مطلب ہوا علم کلی کا. بس وہ یہ جانتا ہے کہ ہاں کچھ لوگ ہوں گے جو نبوت کے ذریعے لوگوں کو چیلنج دیں گے، اور ان کی یہ صفت ہوگی. بس اتنا معلوم ہے اس کو. رہے نبی معین جو اپنی شخصیت میں ممتاز ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ نہیں پہچانتا، کیونکہ معرفت حس سے ہوتی ہے اور اس سے صادر ہونے والے احوال کو بھی نہیں جانتا، کیونکہ حس اس کے پاس ہے ہی نہیں. کیونکہ وہ ایسے احوال ہیں جو شخص معین کے اندر زمانے کے انقسام سے منقسم ہوتے ہیں، اور اختلاف کے ساتھ ان احوال کا ادراک موجب تغیر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ علامہ امام غزالی فرماتے ہیں. کہتے ہیں اس کے علاوہ باقی فلاسفہ کے مذہب کی تفہیم اور اس کا جو رد ہے وہ تحافت الفلاسفہ ایک کتاب ہے، اس میں پڑھ سکتے. اور یہ جو پڑھا تم نے یہ زید فی الدار اور زید فی الخارج والا، یہ سب اضافات ہیں. اس کے لیے اس کا مطالعہ کرو اگلے صفحے پر. امام غزالی فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب اختلافات اور تغیرات اضافات کی طرف راجع ہیں. اضافات مطلب ابھی خود بتائیں گے. اور اضافت کے تغیر سے نفس علم میں تغیر لازم نہیں آتا، لہذا ذات عالم میں بھی کوئی تغیر نہیں ہوگا کہ یہ اضافت محضہ کے قائم مقام ہے. مثلا ایک شخص آپ کے دائیں ہو، ادھر ہے، پھر وہی شخص آپ کے آگے ہو جائے، پھر وہی بائیں ہو جائے، تو آپ پر یکے بعد دیگرے ایک ایک اضافت آ رہی ہے. کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے. اضافتیں بدل رہی ہیں کہ نہیں بدل رہی ہیں؟ اور تغیر اس شخص سے منتقل ہو رہا ہے، شخص معین میں ہو رہا ہے. یوں سمجھو تغیر اس شخص سے معین میں ہو رہا ہے، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر. اور اضافت کے تغیر سے آپ کی ذات میں کوئی تغیر، مطلب آپ جیسے تھے اس سے بدل جائیں گے کیا؟ اس کے آگے پیچھے ہونے سے ویسے ہی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ تو تغیر جو ہے وہ اضافت کی قبیل سے ہے. تو پھر یہ زید فی الدار اور زید فی خارج سے پھر کیسے اس کا تغیر ہوگا؟ یہ اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب ہو گیا. بس اتنا ہی رہے. تو یہ عقیدہ بالکل